احادیث تو عجیب و غریب اہتمام بتاتی ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے. یہ تک بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ وضو کرتے ہوئے وضو کے درمیان صحابہ کو علامات قیامت کے بارے میں کچھ واقفیت فراہم کرتے تھے، کچھ علم عطا کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے علامات قیامت کے بارے میں بڑی اہم گفتگو فرمائی، بہت ہی اہم گفتگو فرمائی. اور ایک بار تو آپ نے اسی مقصد پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اسی مقصد سے اعلان کروایا، ندا لگوائی الصلاۃ جامعہ. اور اس وقت کیا مقصد تھا آپ کا؟ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسے صحابی تھے جو گویا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان میں سے تھے. تو آپ نے جمع فرمایا لوگوں کو اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم کو جو کچھ بھی بیان کرتا رہا ہوں اب سنو ذرا تمیم داری سے ان کا قصہ. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے میں اس وقت آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں. اس پورے حدیث کے الفاظ تو نہیں پڑھوں گا، نہ اس کا پورا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر. تمیم داری نے جب کھڑے ہو کر وہ واقعہ سنایا تو وہ کیا تھا واقعہ؟ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا تھا، اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر موڑ دیا، اور 1 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہم ایک جزیرے پر پہنچے. وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی. یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی. اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے، اور اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ ہوں. ٹھہریے، الجساسہ پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس. ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں. تو اس مخلوق نے جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعارف کرایا تھا الجساسہ کے نام سے، اس نے پوچھا اچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں. تب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ملے گا. تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چوڑا دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناؤں گا. مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے، میں حدیث کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی، اس لیے جو میرے سامنے اس کا ٹیکسٹ ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گا. دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق وہاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی. اور بھی تفصیلات آئیں. زنجیر ہاتھ اس کے گردن سے بندھے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھیں. تو حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا ان پڑھ لوگوں کے علاقے سے، امیین کے علاقے سے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں.
اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان ان پڑھ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے آ گئے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا۔ تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں؟ عجیب طرح کا سوال ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آ رہی ہیں۔ یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور یہ جگہ اس وقت گویا جولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ آپ ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات لے رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اس چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا زغر، ایک بیٹی کا نام تھا طبریہ۔ تو یہ دو تالابوں کے نام زغر اور طبریہ یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا اور تب میری رہائی کا وقت آئے گا، اور میں باہر نکلوں گا۔ اور پھر اس نے تمیم داری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں۔ اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا، میں کہنا ہی تو اصل موضوع پر میں ابھی واپس آؤں گا۔ اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی سیالات تھے وہ صہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیل، اسی علاقے کے بارے میں تھے، اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود ہیں۔ ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہلے سے موجود ہے، اہل نبوت میں بھی موجود تھا، رہا نہیں ہوا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا۔ کب رہا ہوگا، اس کی کیا علامات ہیں، یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجیے۔ اس تمیم داری کے اس مشاہدے کو اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا، اس بات کی دلیل ہے کہ علامت قیامت اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد تک حاصل کرنے کی امت کو ضرورت، امت میں طلب ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے، اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ سے زیادہ مذاکرے کیے جائیں۔